ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شماس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل اسلامک ویڈیو 007۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کی گہرائی بیان کرتے ہوئے فرمایا، اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے سے پہلے 70 سال تک گرتا چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ببرکت میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہہ میں پہنچا ہے، یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال تک چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوتے ہیں۔ اور قرآن شریف میں دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا گیا ترجمہ، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ سامعین محترم، بعض مفسرین نے فرمایا کہ ابواب سے 7 طبقے مراد ہے، جن میں مختلف قسم کے عذاب ہے، جو جس عذاب کا مستحق ہوگا اسی طبقہ میں داخل ہوگا۔ چونکہ ہر طبقہ کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا۔ اور بعض نے فرمایا کہ 7 دروازے ہی مراد ہے، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ نے 7 ابواب یعنی 7 دروازوں کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہے، یعنی اوپر نیچے ہے۔ اور حضرت اکرم کا قول نقل کیا ہے کہ 7 دروازوں سے 7 طبقے مراد ہے۔ اس ارشاد سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ نیچے اوپر جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ہر طبقے کا علیحدہ علیحدہ دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دھونکا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ ہے، اندھیری رات کی طرح تاریک ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جلانے کو تو یہی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 29 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جن کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھلتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، خدا کی قسم اے رب نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے شخص جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا،
خدا کی قسم اے رب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک مرتبہ سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ لہٰذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کی گرمی کا اثر ہے جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔ سامعین محترم، یہاں پہنچ کر ذرا چشم عبرت کھولیے کہ اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی کو انسان برداشت نہیں کر سکتا جو دوزخ کے سانس سے پیدا ہوتی ہے، پھر بلا دوزخ کی اصل گرمی اور سردی کیسے برداشت کرے گا؟ کس قدر افسوس کا مقام ہے۔ کروڑوں انسان ایسے ہیں جو اس دنیا کی معمولی سردی اور گرمی سے بچنے کا تو اہتمام کرتے ہیں مگر دوزخ سے بچنے کا ان کو کچھ دھیان نہیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے اور جہنم کی آگ سے بچائے رکھے، آمین ثم آمین۔ سامعین محترم، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ جزاکم اللہ خیر۔